بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس وقت حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید نے کہا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ قطع رحمی کی اور میرے حقوق کو نظر انداز کر دیا، جس کا نتیجہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت جواباً فرمائی کہ تم پر اور روئے زمین پر جو بھی بلا نازل ہوتی ہے وہ عالم کی پیدائش سے قبل لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ یزید نے جب آپ علیہ السلام کی بات سنی تو کہا کہ تم پر یہ مصیبت تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کی بات سننے کے بعد خاموشی اختیار کی۔ جس وقت یزید نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو مخاطب کیا تو آپ سلام اللہ علیہا نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ان لوگوں کا انجام برا ہے جو برے کام کرتے ہیں اور اس کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں اور ان کا تمسخر کرتے ہیں۔ اے یزید، تو نے ہم پر زمین تنگ کر دی اور ہمیں قید کیا، اور تو سمجھتا ہے کہ ہم ذلیل ہوئے اور تو برتر ہے، تو یہ سب تیری اس سلطنت کی وجہ سے ہے۔ اور تو نے شاید اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ کفار یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے ان کے ساتھ جو نرم رویہ رکھا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ صرف مہلت ہے تاکہ وہ دل کھول کر گناہ کریں، پھر ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ تو نے آل رسول علیہ السلام اور نبی اور بنی عبد المطلب کا ناحق خون بہایا۔ تو نے بنی عبد المطلب کا ناحق خون بہایا، اور ان قریب تو بھی ایک دردناک انجام سے دوچار ہوگا۔ میں اللہ سے امید رکھتی ہوں کہ وہ ہمارا حق ہمیں دے گا اور ہم پر ظلم کرنے والوں سے بدلہ لے گا اور ان پر اپنا قہر نازل فرمائے گا۔ تو ان قریب اپنے گناہوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کے بارے میں اللہ ہی کا فرمان ہے کہ وہ زندہ ہیں، انہیں رزق ملتا ہے، اور جن لوگوں نے تمہارے لیے راستہ آسان کیا وہ بھی عنقریب تیرے ساتھ برباد ہونے والے ہیں۔ اے یزید، اگر تو ہماری ظاہری کمزوری کو خود کے لیے غنیمت سمجھتا ہے تو کل بروز قیامت تو اپنا کیا ہوا پائے گا۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور نہ ہی ہم اس سے کوئی شکوہ کرتے ہیں، بلکہ ہم ہر حال میں صابر اور اس پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو اپنے مکر و فریب سے جو چاہے کر لے، مگر تو ہرگز ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا اور نہ ہی ہمارے مقام کی بلندی کو چھو سکے گا۔ تیری یہ سلطنت عارضی ہے، اور ان قریب منادی کرنے والا منادی کرے گا، اور لعنت و ایسی قوم پر جس نے ہم پر ظلم و ستم کیے۔ بس اللہ کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمارے پہلوں کا ایمان کے ساتھ اور شہادت کے ساتھ خاتمہ فرمایا، اور وہ نہایت مہربان اور رحم والا ہے، اور ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ یزید نے اپنے رفقا سے اسیران کربلا کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت نعمان بن بشیر نے یزید سے کہا کہ تم میرا مشورہ مانو تو ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ مان لیا، کیونکہ وہ حالات کے نزاکت کا سمجھتا تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد لوگ میرے مخالف ہو چکے ہیں، اور اب مزید ایسے کوئی اقدام میری حکومت کے خاتمے کا باعث بن سکتے ہیں۔ یزید نے اہل بیت کی رہائی کا حکم دیتے ہوئے حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا اور اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ کو جس چیز کی بھی خواہش ہو تو میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری سالار اور غمگسار ہماری پھوپھی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ حضرت سیدہ زینب کو بلایا گیا اور یزید نے ان سے کہا کہ آپ یہاں رہنا پسند کریں گی
یا پھر مدینہ منورہ جانا چاہیں گی؟ پھر یزید نے ابن زیاد کو گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ اگر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا اور میرا آمنا سامنا ہوتا تو میں ان کو ہرگز شہید نہ کرتا۔ یزید کی باتیں سن کر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ تو ہمیں مدینہ منورہ بھیج دے۔ یزید نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت میں مال و دولت بطور نذرانہ پیش کیا تو آپ سلام اللہ علیہا نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کی سربراہی میں 300 سپاہیوں کا حفاظتی دستہ اہل بیت کے قافلے کے ہمراہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام حسین المحتدی علیہ السلام کے سر مبارک کے مدفن کے بارے میں کتب سیر میں متعدد روایات موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یزید نے آپ علیہ السلام کا سر مبارک اپنے شاہی خزانے میں رکھ دیا۔ جب سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوا تو اس نے سر مبارک کو دمشق بھیج دیا، جہاں اسے خوشبوؤں سے غسل دے کر مدفون کر دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو 40 یوم کے بعد جسم مبارک سے ملا دیا گیا اور کربلا مولا میں مدفون ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو مشہد میں مدفون کیا گیا۔ جامع الازہر قاہرہ کی عمارت کے شمالی دروازے کے سامنے یہ مشہد عظیم واقع ہے جو مشہد حسین کے نام سے بھی مشہور ہے۔